بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے ننھے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب گھر پہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس وائرس سے نجات دے۔ اب اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے اور آپ دوبارہ سے اسکولوں کی زینت بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حفاظت میں رکھے، اس کرونا وائرس سے، آمین۔ پیارے بچوں، آج کلاس ہوم کا اردو کا لیکچر نمبر 4 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے زمین کے خزانے۔ بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 نکالیں، جس کا عنوان ہے سبق کے خزانے۔ جی بیٹا جلدی کریں، اپنی کتابیں کھولیں اردو کی، صفحہ نمبر 8 زمین کے خزانے۔ بچوں امید ہے آپ سب نے اپنی کتاب کھولی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کی زمین کے خزانے کی پڑھائی شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ عطا کرنا، دینا، بخشنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ہوا، پانی، سورج، آسمان، چاند اور ستارے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین بھی ہے۔ زمین دیکھنے میں فرش خاکی نظر آتی ہے۔ جی بیٹا فرش خاکی کا معنی ادھر لکھا ہوا ہے، فرش خاکی مٹی کا فرش، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو مٹی کی بنائی ہے فرش خاکی نظر آتی ہے، مگر اس میں بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں۔ پوشیدہ کا معنی چھپے ہوئے ہیں۔ زمین نہ ہوتی تو یہ ہرے بھرے کھیت کہاں ہوتے، یہ پھل پھول کہاں سے آتے۔ زمین کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے، طاقت، قوت عطا کی ہے۔ زمین کی سطح ہموار اور برابر نہیں ہے۔ ہموار یعنی برابر، کہیں میدان ہیں تو کہیں ٹیلے ہیں اور کہیں پہاڑ ہیں۔ زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ خشک جہاں پر جگہ خشک ہوتی ہے اور تر جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ زمین کا تر حصہ سمندروں اور دریاؤں کے پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کا خشک حصہ مٹی کی پتلی تہہ سے ڈھکا ہوا ہے۔ مٹی کی اس تہہ کے نیچے بھی چٹانیں، چکنی مٹی اور ریت موجود ہے۔ جی بیٹا ہم نے 2 پیراگراف کی ابھی پڑھائی کی ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ سبق کی آپ پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے اور بڑی توجہ سے اس کی پڑھائی کریں گے۔ جتنی توجہ سے اس سبق کی ریڈنگ کریں گے بیٹا آپ لوگ، اتنی توجہ سے ہم اس کی مشق اور مشقی سوالات جو ہے کرنے میں وہ ہمیں مدد ملے گی۔ تو بیٹا ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مشکل الفاظ کے معنی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ فرش خاکی، مٹی کا فرش۔ جی بیٹا میرے ساتھ دوبارہ اس کو دہرائیں گے۔ فرش خاکی، مٹی کا فرش، پوشیدہ، چھپے ہوئے، پوشیدہ، چھپے ہوئے، طاقت، قوت۔ دوبارہ بولیں گے، طاقت، قوت عطا کی ہے، بخشی ہے۔ غلہ، اجناس، غلہ، اجناس یعنی فصلیں جو کھانے پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہموار، برابر۔ بیٹا ان الفاظ معنی کو آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، اسی طریقے سے اچھا سا سبق جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر ایکسرسائز کا ہے، سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے خالی جگہ، زمین ہمارے لیے ڈیش اگاتی ہے۔ بیٹا ایکسرسائز میں آپ کی خالی جگہ ہے، آپ کی جو ورک بک ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں
کچھ چیزیں ہم اس طریقے سے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے، اور کچھ کام آپ نے انہی کی بدولت، اسی ہیلپ سے دوسرے کام بھی آپ نے کرنے ہیں۔ دوبارہ سے ہم اپنی پہلی خالی جگہ کی طرف آتے ہیں۔ زمین ہمارے لیے ڈیش اگاتی ہے۔ خالی جگہ میں کیا آنا ہے؟ زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے۔ غلہ کا معنی اناج یا اجناس۔ زمین کی سطح ڈیش اور برابر نہیں ہے۔ کیا آئے گا خالی جگہ میں بیٹا؟ غور کریں ذرا، کتاب آپ کے پاس ہے، تھوڑی ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں، ذرا دیکھیں کیا لفظ یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے ہماری اس خالی جگہ میں۔ زمین کی سطح ہموار اور برابر نہیں ہے۔ تیسری خالی جگہ، زمین ڈیش اور ڈیش کا مجموعہ ہے۔ زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ جی بچوں میرے ساتھ پھر اس کو آپ دہرائیں گے۔ زمین خشکی اور تری کا مجموعہ ہے۔ چوتھی خالی جگہ ہماری، قدرت نے زمین کی ڈیش اور ڈیش کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ جی اس میں غور کریں ذرا، ڈھونڈنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ سبق کی جو ہے پڑھائی ریڈنگ کرتے ہوئے ساری خالی جگہ جو ہے مل جائیں گی۔ قدرت نے زمین کی اندرونی اور بیرونی تہہ کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اندرونی کا مطلب بیٹا اندر والی، بیرونی باہر والی، یعنی جو زمین کی اوپر والی سطح ہے اور جو زمین کے اندر والی، دونوں سطح کو۔ پانچویں خالی جگہ، قدرت نے زمین کی تہہ میں پانی کے ڈیش جمع کر رکھے ہیں۔ قدرت نے زمین کی تہہ میں پانی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں۔ ذخائر ذخیرے، یعنی پانی اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے بیٹا؟ جی بولے شاباش میرے ساتھ، زمین کی تہہ میں، شاباش۔ آخری خالی جگہ ہماری، یہ ڈیش اور ڈیش زمین کی دولت ہیں۔ یہ قیمتی دھاتیں اور پتھر زمین کی دولت ہیں۔ دوبارہ دہرائیں میرے ساتھ، یہ قیمتی دھاتیں اور پتھر زمین کی دولت ہیں۔ تو بیٹا چھوٹی سی بات کہ زمین کے خزانے، یہ سبق جو ہے اس پہ پڑھنے کا ہمیں ایک چیز جو ہے وہ سب بچے جان لیں، جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، پوشیدہ کی ہوئی ہیں، زمین کے نیچے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ہماری زندگی کی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رکھی ہو۔ کھانے پینے کی، پہننے کی، ہماری ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین میں دفن کر دی، پوشیدہ کر دی ہے۔ اب جو اس کو نکالتا ہے وہی زمین کے خزانے تک پہنچتا ہے۔ سونا، چاندی، جواہرات، کھانے پینے کے لیے فصلیں، اناج، کپڑا تک جو ہے وہ ہمارا زمین سے بنتا ہے۔ مثلاً کپڑا کس چیز سے بنتا ہے بیٹا؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، اور دھاگا کس چیز سے بنتا ہے بیٹا؟ دھاگا کپاس سے بنتا ہے۔ اور کپاس کہاں سے آتی ہے؟ کپاس زمین سے ایک فصل کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہے۔ تو گویا ہم کپڑا بھی زمین سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین میں رکھی ہوئی ہیں۔ شاباش جی بیٹا، اب ہم یہ اس سبق کے املا کے الفاظ ہیں انہیں دہرائیں گے، جو آپ نے ان کو کم از کم 3 سے 4 مرتبہ اپنی کاپی پر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ میرے ساتھ بولے بھی، دہرائیں، شاباش۔ پہلا لفظ ہے نعمتیں، جی بولے میرے ساتھ، نعمتیں۔ دوسرا لفظ فرش خاکی، جی دہرائیں، شاباش، فرش خاکی۔ تیسرا لفظ سطح۔ چوتھا لفظ ہے کھوج، جی دہرائیں گے میرے ساتھ، شاباش، کھوج۔ آخری لفظ ہے مسلسل، شاباش، دہرائیں ایک دفعہ، مسلسل۔